لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ بدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الإسلام جازم عناق النواسب الليام وواز علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صلوات اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ حیدر جہاں مرحومہ صاحبہ بنت میر کاظم علی زیدی صاحب کی روح کو ہدیہ فرمائیے. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب سلطان علی بیگ، ترنم سید، اسلام بیگ اور توسط حسین یہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت بھی اس ماحول میں بھی اپنے درمیان سے اٹھ جانے والی ایک محترم شخصیت جناب محترمہ حیدر جہاں مرحومہ بنت میر کاظم علی زیدی صاحب کے اثار ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا. یقیناً کار خیر کسی بھی ماحول کا، حالات کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اگر حالات ناسازگار ہوں تو کار خیر کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کار خیر کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں ادارے جعفریہ میری لینڈ سے وابستہ تمام اراکین کو بھی اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی قدردانی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، اپنی فعالیتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ حالات کوئی بھی ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو، ماحول کوئی بھی ہو، مگر ذکر حسین اور ذکر اہل بیت نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رک سکے گا. اور آپ اس چیز کو، اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج آپ کے ذریعے کی جانے والی مجلس کو جو آن لائن آپ برپا کر رہے ہیں، مجھے جہاں تک علم ہے سینکڑوں اور ہزاروں سامعین اس وقت بھی آپ کے ساتھ سماعت کے طور پہ شریک ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حالات محبت حسین کے جذبے کو نہیں روک سکتے. ہم دعا کرتے ہیں کہ حالات پھر سے سازگار ہوں. اس وقت جو وبائی مرض پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے دنیا ایک طریقے سے ٹھہر سی گئی ہے، یہ مرض پھر سے ختم جب ہو تو حالات، یہ مرض جب ختم ہو تو پھر سے حالات سازگار ہونے کے بعد ادارے جعفریہ اور دوسرے اداروں میں اسی طریقے سے گروہی اور اجتماعی شکل میں
عزاداری اور دوسرے اعمال انجام پائیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ میں نے دو اہم مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اہم آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے۔ کم سے کم دو بڑی مناسبتیں جو آج کی اس مجلس میں ہیں، ایک تو وہ بچے کہ جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھے، ان بچوں نے اپنی ماں کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے، لہٰذا بہتر یہ تھا کہ کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے سرنامہ سخن کے طور پہ کہ جس کے ذیل میں ماں یا والدین کی عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکے۔ اور دوسری جانب کہ مہینہ ماہ قرآن ہے، ماہ مبارک رمضان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، کیا خوب ہے یہ امر کہ اس مہینے میں جب گفتگو ہو تو قرآن کو سہارا بنایا جائے، قرآن کی آیتوں کے ذیل میں گفتگو کی جائے۔ چنانچہ عظمت والدین بالخصوص فضیلت والدہ قرآن مجید کے نقطہ نگاہ سے اس عنوان کے تحت تھوڑی دیر کی ایک گفتگو ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری گفتگو 2-3 محوروں میں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اپنے تذکرے کے ساتھ، ذکر توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری جانب دوسرے مرحلے میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے صرف تم سے والدین کی عظمتوں کے سلسلے میں اور والدین کی اطاعت کے سلسلے میں تاکید کی ہے، بلکہ گزشتہ قوموں میں بھی والدین کی عظمتوں کے سلسلے میں پروردگار عالم کی طرف سے نبیوں کے ذریعے تاکیدات آتی رہی ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صرف امت والوں سے، امتیوں سے والدین کے احترام اور والدین کی عزت اور والدین کی فضیلت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ اگر قرآن اٹھا کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کے یہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء نے بھی والدین کی اطاعت کی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ والدین کی عظمت اور احترام کا خیال رکھا ہے۔ والدین ان کی البتہ اطاعت کی کیفیت کچھ اور ہے، جہاں پر لازم ہوا وہاں پر والدین کی اطاعت اس منزل میں کی ہے کہ والدین کی دل آزاری نہ ہونے پائے، اور حکم ربانی کے طول میں والدین کے احکام اگر آئے ہیں، والدین کو حکم اور فرمان صادر ہوا ہے، تو والدین کی دل آزاری سے بچنے کے لیے، والدین کی دلجوئی کے لیے انبیاء تک نے بھی ان کی بات کا خیال رکھا ہے اور پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اور قرآن نے کئی نبیوں کی مثالیں پیش کی ہیں کہ انبیاء نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ والدین کے ساتھ انبیاء تک نے حسن سلوک سے پیش آنے کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس کے بعد آخری مرحلے میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ماں کی زحمتوں کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اگر وقت رہا تو میں ایک عظیم ماں کے عنوان کے تحت چند جملے بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے مسائل سے نزدیک ہو جاؤں گا۔ تو جہاں تک پہلا مرحلہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، جا بجا کیا ہے، کئی جگہ کیا ہے۔ دو ایک مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ پہلی آیت سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اسی کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 24 سورہ اسراء کی آ رہی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں خالق کائنات نے ماں کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، والدین کی عظمتوں کو بیان کیا۔ البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ احادیث میں اکثر مقامات پہ ماں کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے، والدین کا تذکرہ ساتھ میں نسبتاً کم ہوا ہے۔ تعداد بہت ہے، لیکن ماں کے تذکرے سے جب کمپیئر کرتے ہیں، مقایسہ اور موازنہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کا ایک ساتھ ذکر کم ہے، لیکن والدہ کا الگ سے تذکرہ حدیثوں میں بہت کثرت سے ہے۔ مگر جب ہم قرآن دیکھتے ہیں اٹھا کر کے، تو قرآن مجید میں خالق کائنات نے اکثر مقامات پر ماں اور باپ کا ذکر ساتھ میں کیا ہے۔ ماں کا تذکرہ
कुछ चुनिंदा मवारिद हैं जहाँ पर अलग से किया है। मसलन अगर कहीं फ़िक़ही मसले को बयान करना हुआ तो माँ का मसला अलग से और माँ का तज़किरा अलग से पेश किया है, या जनाब ईसा का जब ज़िक्र आया है तो वहाँ माँ का तज़किरा अलग से किया है, वरना आम तौर पर परवरदिगार आलम ने जब ज़िक्र किया है तो वालिदैन का किया है। चुनांचे सूरह इसरा की इस आयत में भी खालिक़ कायनात ने अपने तज़किरे के साथ माँ का ज़िक्र और बाप का ज़िक्र साथ में किया और वालिदैन को एक बुलंदी अता करते हुए कायनात वालों को ये दर्स दिया और ये पैगाम दिया कि माँ बाप को अल्लाह ने ये बुलंदी अता कर दी और ये रुतबा अता कर दिया कि उनके तज़किरे को अपने ज़िक्र के साथ मिला दिया है। चुनांचे ऐलान होता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने यह हतमी फ़ैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे और अपने वालिदैन के साथ नेकी करोगे। यहाँ आयत का ज़रा सा गैप नहीं है, फासला नहीं है एक आयत का भी। एक आयत के अंदर ही अल्लाह ने दोनों बातें एक साथ कही। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का ये हतमी फ़ैसला है, ये हुक्म है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की बात करो और अपने माँ बाप के साथ नेकी से पेश आओ, हुस्न सलूक से पेश आओ। फिर गुफ्तगू आगे करते हुए इस मजलिस के ज़रिए से माह मुबारक रमज़ान में हमारे जितने भी सामीन और मुखातबीन तक गुफ्तगू पहुँच जाए, मैसेज पहुँच जाए, मैं पहुँचाना चाहता हूँ। कुरान बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। देखो अगर किबर सिन्नी को वालिदैन पहुँच जाए, माँ बाप की उम्र अगर ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद माँ बाप या उनमें से कोई एक तुम्हारे पास रहे तो देखो ख़बरदार उनको झटकना नहीं, उनके साथ गैज़ व गज़ब सुर गुस्से से पेश ना आना, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और उनसे उफ़ न कहना, उफ़ तक न कहना। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है जब बुढ़ापे की तरफ इंसान बढ़ता है तो अखलाकी तौर पर यानी बिहेवियर के लिहाज से काफ़ी हद तक बचपने की कैफियतें लौटने लगती हैं। कुछ ज़िद होती है, कुछ इसरार होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो उन बातों के सबब बच्चे कभी कभी दिल बर्दाश्ता होने लगते हैं। मगर याद रहे कुरान सिखाता है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारी हर तरह की ज़िद के मुकाबले में तुम्हारे वालिदैन तुमसे हुस्न सलूक से और बेहतरीन अखलाक से पेश आते थे। अब जब वक्त आया है तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। कुरान कह रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़। देखो अगर दोनों में से कोई एक तुम्हारे पास रहें और बुज़ुर्ग हो जाएं तो उनसे उफ़ न कहना। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उफ़ जो है वो अरबी ज़बान में नाराज़ होने के बाद नाराज़गी का इजहार करने के लिए एक छोटा सा लफ्ज़ है जो बोला जाता है। हमारी ज़बान में भी लफ्ज़ उफ़ बोलते हैं। जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो कहते हैं उफ़ ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इमाम कहते हैं कि अगर अरबी ज़बान में नाराज़गी का इजहार करने के लिए उफ़ से भी कोई छोटा लफ्ज़ होता तो कुरान माँ बाप के लिए वो लफ्ज़ रखता कि ये भी माँ बाप के मुकाबले में न कहना। अल्लाहु अकबर। ये है वालिदैन की अज़मत। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और उनको झटकना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ कौल करीम पेश करना, उनके साथ बुजुर्गवारी के साथ पेश आना। कुल लहुमा कौलन करीमा, एक अच्छे अंदाज से। करीम का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है। कौल करीम क्या है? देखिए करीमी और बुजुर्गवारी किसे कहते हैं? जब आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव करे, अच्छे बर्ताव और बिहेवियर के जवाब में आप अच्छा बिहेवियर और अच्छा अखलाक उसके साथ पेश कीजिए तो इसे करीमी नहीं कहते। लेकिन अगर कोई बुरा बर्ताव करे और उसके बाद आप पलट करके उसके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए तो इसे शान करीमी कहते हैं। कुरान कहता है कुल लहुमा कौलन करीमा। देखो अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करें जो तुम्हें पसंद नहीं है, उसके बाद भी तुम अच्छा बर्ताव करो तो ये कौल करीम की बात आ जाती है। ये कौल करीम की मंजिल है।
इस तरीके से तुम्हें अपने वालिदैन के साथ पेश आना है। और फिर आयत को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कुरान मजीद इसी सूरे की 24वीं आयत में कहता है, ऐलान होता है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और कुरान कहता है, देखो अपने परों को उनके सामने झुका के रखना। पर नहीं होते हैं इंसान के पास। यहाँ जना के ऐसे लग़वी माना पर के हैं, मगर मफ़हूम इसका यह है कि अपने शानों को झुका के रहना, तवाज़ो के साथ रहना, इनकिसारी के साथ रहना और उनके लिए दुआ करते रहना, परवरदिगार आलम उनके साथ रहमत नाजिल कर, उन पर रहमत नाजिल फरमा, रहमत और शफ़क़त के साथ उस तरीके से पेश आ जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हमारी तरबियत करते हुए हमारे साथ शफ़क़त और रहमत का सबूत पेश किया है, सबूत दिया है। कुरान क्या कह रहा है? उनके सामने झुक के रहना, इंतहाई ज़िल्लत के साथ, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल के साथ, ज़िल्लत और रुसवाई के साथ रहना, सर को झुका के रहना, शानों को खम करके रहना। माँ बाप के सामने झुक जाना, ज़लील हो जाना, ये रुसवाई नहीं है बल्कि यही सरबुलंदी और इज़्ज़त है। माँ बाप के सामने सर तस्लीम को खम कर लेना, शानों को झुका लेना। याद रखिएगा, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया है, अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह व हुवल गनियुल हमीद, तुम सब के सब अल्लाह के फ़कीर और मोहताज हो। किसी के सामने फ़कीर बन के न रहना। अगर फ़कीरी का ऐलान और इजहार करना है तो मेरे सामने करना। तुम सब मेरे मोहताज हो, फ़कीर हो, मैं सिर्फ गनी हूँ। याद रहे, कुरान ने ये ऐलान किया कि खुदा के सामने अपने सर को झुका लेना, अपने फ़क्र का इजहार कर देना, अपने छोटेपन और अपनी ज़िल्लत और रुसवाई और अपनी आजिज़ी का इजहार करना, ये वो अमल है जिससे बुलंदी मिलती है, जिससे इज़्ज़त मिलती है। ये अंदाज़ अल्लाह ने वालिदैन के लिए अपनाया है कि वालिदैन के सामने अपने परे ज़िल्लत को झुका दो ताकि तुम्हें इज़्ज़त और सरबुलंदी मिल जाए। ये मंजिल है वालिदैन की, वक़्फ़िज़ लहुमा। अच्छा, और आगे क्या गुफ्तगू है? वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कहो परवरदिगार उन दोनों के साथ वैसे रहमत और शफ़क़त पेश कर, उन दोनों पर ऐसे रहमत नाज़िल फरमा जिस तरीके से कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे हमारे बचपने में वो हमारे साथ रहमत के साथ रहे हैं और हमारी तरबियत की। यहाँ रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रब आप जानते हैं किसे कहते हैं? रब खुदा को कहते हैं, पालने वाले को कहते हैं। मगर अल्लाह ने सूरह इसरा में माँ बाप को कितनी बुलंदी अता कर दी कि जो लफ्ज़ अपने लिए रखा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो लफ्ज़ वालिदैन को अता कर दिया और आवाज़ दी रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, उनके साथ वैसे रब बन जा जैसे मेरे बचपने में वो मेरे रब बन करके रहे, जिस रहमत के साथ। रब्बयानी, मैं गुलू से मुबालगा से काम नहीं ले रहा हूँ। कुरान ने लफ्ज़ रब्बयानी रखा है वालिदैन के लिए, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे वो मेरे साथ हमारे बचपने के दौर में रब बन के रहे, हमारी जैसी तरबियत की। रब मजाजी कहते हैं, रब हकीकी वो है, रब मजाजी वालिदैन को कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ने अपने कुछ उमूर वालिदैन के ज़रिए से अंजाम दिलवाए हैं इस फ़र्द बशर के लिए, इंसान के लिए। यह अजीम मंजिल है। इसी तरीके सूरह निसा की आयत नंबर 36 में खालिक कायनात अपने ज़िक्र के साथ ज़िक्र वालिदैन को जोड़ते हुए ऐलान फरमाता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह की इबादत करो और उसका शरीक किसी को करार न दो और वालिदैन के साथ नेकी से पेश आओ, एहसान करो। तो ये मंजिल ऐसी आयतें और भी हैं कि जहाँ पर खालिक कायनात ने वालिदैन के तज़किरे को अपने ज़िक्र के साथ रखा है। बड़ी अजीब मंजिल है। परवरदिगार आलम ने, रब करीम ने अपने ज़िक्र के साथ माँ बाप के तज़किरे को छोड़ दिया। तफसीलात छोड़ते हुए गुफ्तगू के अगले मरहले में वारिद हो जाऊँ, एक आयत का सिर्फ सहारा लेते हुए बात मुकम्मल करूँगा इस मरहले में कि अल्लाह ने सिर्फ हमसे नहीं कहा है कि वालिदैन की, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप का ख्याल रखो, बल्कि गुज़िश्ता कौमों से भी परवरदिगार आलम ने यह कहा था कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। चुनांचे
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اعلان ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے اے نبی یاد کی جو اس وقت کو کہ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل سے یہ عقد کر لیا تھا، پیمان، یہ عہد کر لیا تھا کہ دیکھو تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے خدا کی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے۔ گویا گزشتہ قوموں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ میں قرآن کی کچھ آیتوں کے سہارے سے والدین کا ذکر کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں یہ پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ محسوس کیجیے کہ قرآن مجید نے کن کن لطائف کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ بالخصوص والدین کے لیے قرآن مجید نے بڑی عظیم باتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو گزشتہ، اور یہ میں پھر عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان میں مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا حق بنتا ہے کہ اگر ماں کی مجلس ہے، رمضان المبارک میں ہو رہی ہے، تو ماں کی عظمتوں کو یا والدین کی عظمتوں کو قرآن کے نقطہ نگاہ سے بیان کیا جائے۔ کچھ اہم نقطے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے یہ جو گفتگو ابھی تک آپ کے حوالے کی ہے، ایک تمہیدی منزل ہے جو استوار کی ہے، اور اتنی ہی دیر کی تقریباً ایک گفتگو ہوگی جو اصل میٹر ہمارا ہوگا ماں کی عظمت کے حوالے سے۔ قرآن مجید انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ انبیاء نے بھی ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا ہے، اور خدا کا حکم بھی ہے، انبیاء کو بھی حکم ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ سورہ مریم میں 2 نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک جناب عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک جناب یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ جناب یحییٰ جو جناب عیسیٰ کے زمانے کے نبی ہیں، البتہ جناب عیسیٰ کے ذرا سا پہلے جناب یحییٰ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جناب زکریا کے فرزند ہیں جناب یحییٰ، اور جناب مریم جو جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں ان کی کفالت بھی جناب زکریا نے کی ہے۔ تو جناب عیسیٰ کے پہلے کے آخری نبی جو ہیں وہ جناب یحییٰ ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں جناب یحییٰ کا ذکر کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے برم بوالدیہ ولم یجعلہ جبارا نسیہ۔ قرآن مجید جناب یحییٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیہ، کہ ہم نے یحییٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ برم بوالدیہ، نیکی سے، بر کہتے ہیں نیکی کو نا، نیکی کریں، احسان کریں، اچھی رفتار اپنے والدین کے ساتھ رکھیں۔ ولم یکن جبار نسیہ، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جبار اور عصی نہ بن جانا، گنہگار نہ بن جانا، عصیان نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے گا، لفظ کو لفظ سے ملائیے گا۔ اعلان ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ہم نے یحییٰ سے یہ کہا کہ جبار نہ بن جانا، ظالم نہ بن جانا، عصی نہ بن جانا، یعنی گنہگار نہ بن جانا۔ جب آپ بات کو بات سے ملائیں گے، یہ منطوق جو بولا گیا، اس آیت کا ایک مفہوم بھی ہے جو سمجھا جاتا ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور دیکھو جبار و ظالم و گنہگار نہ بن جانا، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن رفتار کا ثبوت فراہم نہ کیا تو تم جبار و عصی بن جاؤ گے، گنہگار بن جاؤ گے، ظالم اور جابر بن جاؤ گے۔ اس سے مشابہ آیت جناب عیسیٰ کے حوالے سے ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 24 برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں۔ یہاں والدین نہیں ہے، یہاں والدتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جناب عیسیٰ کے پاس جناب عیسیٰ کی صرف ماں تھی، جناب مریم، لہٰذا برم بوالدتی آیا ہے۔ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، احسان کروں، حسن سلوک سے پیش آؤں، اور خدا نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا ہے۔ یہاں بھی اگر مفہوم نکالیں گے تو یہی نکلتا ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن رفتار سے پیش نہیں آتا ہے، بد کرداری سے پیش آتا ہے،
قرآن کے نقطۂ نگاہ سے وہ جابر ہے اور وہ شقی ہے، وہ لئیم اور پست ہے۔ شقی قرآن کہتا ہے ایسے انسانوں کو۔ اسی طریقے سے جناب سلیمان کا ذکر ہوا، سورہ نمل میں اعلان ہوتا ہے، خالق کائنات سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں اعلان فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ۔ جب جناب سلیمان جیسا صاحب اختیار نبی، جس کی چرند پر، پرند پر، حیوان پر، جنات پر، انسان پر، ہوا پر، فضا پر، خلا پر، دریا پر، کہکشاں دریا پر، پہاڑی پر، سب پر حکومت تھی، وہ سلیمان صاحب اقتدار نبی جب وادی نمل سے گزرتا ہے، حتیٰ اتو علی واد النمل، حتیٰ اذا اتو علی واد النمل، قرآن کہتا ہے جب وادی نمل میں گزرے اور وہاں چونٹیوں کے سردار نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یتمنکم سلیمان وجنودہ۔ چونٹیوں کے سردار نے کہا تم سب کے سب اپنی بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے، جبکہ وہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جناب سلیمان کے زبان سے جو جملہ، جناب سلیمان کی زبان سے جملہ جاری ہوا ہے، اس کی عکاسی قرآن کرتے ہوئے کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ جناب سلیمان کو چونٹی کی بات سنتے ہی ہنسی آ گئی، اور جناب سلیمان یہ کہتے ہیں چونٹی کی بات سننے کے بعد کہ رب اوزینی ان اشکر۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان کو جانوروں کی زبان سے آشنائی تھی۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے دے، سلیقہ دے دے کہ پروردگار میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے اور ان نعمتوں پر جو میرے والدین کو عطا کی ہے۔ اب آپ یہاں محسوس کیجئے کہ جناب سلیمان جیسا عظیم نعمتوں کا مالک نبی جب مقام شکر میں آتا ہے تو اپنے اوپر نازل کی گئی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین پر نازل کی گئی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ قرآن یہاں سے درس دیتا ہے کہ تمہیں یہ خیال رہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرو جو تمہارے والدین کو عطا کی گئی ہیں، اس لیے کہ والدین کے ذریعے سے نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے جو تم تک منتقل ہوتا ہے۔ جو کچھ والدین کو عطا کیا گیا گویا تمہیں بھی عطا کیا گیا۔ دیکھو جب مقام شکر میں آؤ، مقام عبادت میں آؤ، مقام استغفار میں آؤ تو اپنے والدین کو فراموش نہ کرنا، والدین کو یاد رکھنا۔ اور یہی پیغام سورہ ابراہیم کی بھی آیت نمبر، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ایک سورہ قرآن میں موجود ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، 41 نمبر آیت، اس میں بھی خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے جو ہم آپ اکثر قنوت میں پڑھتے رہتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا اکثر مومنین اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ احساس دلایا جا رہا ہے، دعائے ابراہیمی کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم مقام دعا میں آؤ تو اپنے والدین کو ہرگز فراموش نہ کرنا۔ اور جناب ابراہیم جیسا عظیم نبی یہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر دے اور ان مومنین کو معاف کر دے کہ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کب؟ جب روز جزا ہوگا، روز حساب ہوگا، اس دن۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مجھے معاف کر، میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن کے جو روز جزا ہوگا، روز حساب ہوگا۔ یہاں ایک پیغام اور بھی ملا کہ انسان جب دعا کرے تو مومنین کے لیے بھی دعا کرے، اپنے آس پاس والوں کے لیے دعا کرے، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، جناب فاطمہ اور امام حسن کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام حسن نے جناب فاطمہ زہرا کو جب دعائیں کرتے ہوئے سنا اور یہ دیکھا کہ جب ہوتا ہے تو پڑوسیوں کے لیے، آس پاس والوں کے لیے، اپنے سے مرتبط افراد کے لیے، خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، بالخصوص پڑوسیوں کے لیے، تو آ کر کے سوال کرتے ہیں، معصومہ سے سوال کر رہا ہے
شاید اس لیے سوال کیا جا رہا ہے تاکہ جواب کے ذریعے سے لسان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہم تک پہنچ جائیں، ورنہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ امام حسن خود واقف تھے، مگر کوئی کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائے، ماں ماں ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ حسن کی ماں حسن کے اعتبار سے تھی، وہ معصوم اپنی معصومہ ماں سے سوال کرتا ہے۔ مادر گرامی، میں دیکھتا ہوں جب بھی آپ دعا کرتی ہیں، پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، کبھی ہم لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے دعا نہیں کرتی ہیں، تو بی بی فرماتی ہیں الجار ثم الدار، جب دعا کرو تو پہلے پڑوسیوں کو یاد رکھو، اس کے بعد اپنا ذکر کرو۔ بہرحال تو یہاں جناب ابراہیم کی دعا قرآن مجید میں جو موجود ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام دعا میں جب آئیں تو پھر والدین کے ساتھ ساتھ مومنوں کو بھی یاد کریں، صرف اپنا ذکر کر کے کفایت نہ کریں۔ یہ ایک سلسلہ ہے دعاؤں کا سلسلہ اور بھی ہے، اور بھی باتیں ہیں جو انبیاء کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سلسلے کو چھوڑتے ہوئے گفتگو کے آخری مرحلے پہ آ جاؤں اور تھوڑا سا فضائل کا ایک رنگ آ جائے۔ اگرچہ میں نے شروع سے ہی یہ ارادہ کیا تھا موضوع کی اور حالات کی اقتضا کرتے ہوئے مجلس کو اس رنگ میں لے کے چلنا ہے، اس نہج میں لے کے چلنا ہے، جو نہج اور جو رنگ قرآنی فضا میں اور رمضانی ماحول میں ہونا چاہیے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، ان حالات میں بھی اس مجلس کو برپا کیا گیا ہے، وہ مقصد ضرور پورا ہوگا قرآنی پیغام کے حوالے سے۔ اور بچوں نے ماں کے اثار ثواب مجلس منعقد کی ہے، برسی کا موقع ہے، لہٰذا ان کو یقیناً ثواب پہنچے گا اور معال مجلس ادا ہوگا، مجلس کا حق انشاءاللہ ادا ہوگا ان قرآنی آیات کے سہارے سے۔ چنانچہ اب آئیے ایک عجیب آیت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سورہ احقاف ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ عجیب آیت ہے، صرف ایک آیت کی وضاحت کے لیے کم سے کم ایک مجلس کا وقت درکار ہے۔ پرکیف وادی میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو وصیت کر دی اس کے والدین کے سلسلے میں، اور بالخصوص ماں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے أُمُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا، ماں نے اس کی، یا ماں کا تذکرہ والدین کے ذکر کے بعد آگے بڑھایا الگ سے ذرا سا خداوند عالم نے، اور اعلان کیا اس کی ماں نے اس انسان کی جس کے لیے میں نے وصیت کی ہے ماں کے متعلق، والدین کے متعلق۔ اب یہاں پہ بھی ایک پرکیف منزل اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے۔ وصیت کہاں استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لیے؟ جب کوئی انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، ایک اہم گوشہ ہے جو تحفے کے طور پہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے، روح قبض ہونے لگتی ہے، تو وہ انسان دنیا سے جانے سے پہلے چھوٹی موٹی باتوں کے لیے اپنے بچوں سے نہیں کہتا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہوتی ہے روح نکلنے سے پہلے، جو زندگی کی سب سے اہم خواہشیں ہوتی ہیں یا سب سے اہم مراحل ہوتے ہیں، مطالب ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں اپنے بچوں کو جن چیزوں کے لیے تاکید کرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ گویا انسانی زندگی کی سب سے اہم بات کو وصیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ اس لفظ وصیت کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تو جانے والا نہیں، لیکن بشر جانے والا ہے، لہٰذا اللہ نے اسی دنیا میں بشر کو یہ تاکید کر دی کہ دیکھو دنیا میں اپنی زندگی کی سانسوں کو غنیمت جانو، میں اپنی طرف سے سب سے اہم مطلب کے طور پہ تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ لفظ وصیت کا استعمال کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے وصیت کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہم نے وصیت کر دی ہے انسانوں کو ان کے والدین کے متعلق کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔ اور ماں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کی ماں نے وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا، ماں نے اس کو حمل کیا 9 مہینے اپنے شکم میں کراہت کے ساتھ، ناپسندیدہ حالت سے گزرتے ہوئے، اور وضع حمل کیا، اس کو جنا، اس کو پیدا کیا۔ اس کی ولادت ماں کے توسط سے ہوئی، جب اس کو جنا، اس کو پیدا کیا تو کرہن، قرآن ہے، قرآن کی باتوں کو واضح لفظوں میں بیان کرنا یہ ان کا فرض ہے جو قرآن کی باتیں بیان کرتے ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ ناپسندیدہ حالت میں اس کو حمل کیا 9 مہینہ، ناپسندیدہ کیفیت سے گزرتے ہوئے اس کی پیدائش ہوئی، اس کو پیدا کیا۔ کرہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ کرہن مکروہ اسی سے بنا ہے نا، ناپسندیدہ چیز کے لفظ کراہت استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ 9 مہینے کراہت کی صورت میں اس نے گزارا، ناپسندیدہ دور سے گزری ہے ماں، اور ایسے ایسے حالات سے گزری ہے کہ چھٹے امام اور ایسی روایت رسول اکرم سے منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آنے والا آتا اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو، اپاہج ہے، مفلوج ہے، بستر پڑی ہوئی ہے، بہت سہارا دیا، بڑی خدمتیں کی ہیں اس کی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کی رفع حاجت تک کرتے ہیں، اس کے لباس چینج کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ضرورتیں ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، حتیٰ ہم نے اس کو کندھے پہ اپنے بٹھا کے شانے بٹھا کے حج کروایا ہے، سعی کروائی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، ہم سب کچھ کرتے، اتنا سب کچھ ہم نے اپنی ماں کے لیے کیا۔ مولا یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ جو 9 مہینے کی راتیں ہیں نا، جس کو قرآن نے کرہن سے تعبیر کیا ہے، اس کو آپ امام کے اس جواب سے یا رسول اللہ کے اس جواب سے محسوس کر لیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں تو اپنی ماں کی تمام زندگی بھر کی زحمتوں کا بدلہ کیا ادا کرے گا؟ یاد رکھ، جو تجھے اپنے شکم میں رکھ کے 9 مہینے جاگ کے راتوں کو تیری ماں نے گزارا ہے، تو نے اتنی ساری زحمتیں کرنے کے بعد ان 9 مہینے کی راتوں میں سے ایک رات اور ایک شب کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا ہے۔ تو ایک شب کا بدلہ نہ ادا کر سکا، پوری زندگی کی زحمتوں کا بدلہ کیا ادا کرے گا؟ تو سوچ نہیں سکتا ہے۔ اب سوچئے جس کی ایک رات کو بیٹے کی زندگی یا بیٹی کی زندگی کی تمام تر زحمتوں کے برابر رسول اللہ یا پیغمبر اکرم یا امیر المومنین یا امام جعفر صادق سب کے اقوال ایک ہی ہیں، معصوم پوری زندگی کی زحمتوں کے برابر سمجھتے ہیں، اولاد کی پوری زندگی کی زحمت ایک طرف، ماں کی ایک رات کی جگہ ایک طرف، ویسی 9 مہینے کی راتیں گزرتی ہیں، اور وہ کرہن تکلیف کے ساتھ گزارتی ہے۔ وہ وضاعت و کرہن، اور ناپسندیدہ حالت سے بچے کو جنم دیتی ہے، کرہن۔ ماہرین علوم جسمانی یہ کہتے ہیں، ماہرین علوم ابدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو درد کے اعتبار سے 3 سب سے سخت ترین درد اٹھتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ درد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک درد وضع حمل ہے۔ جب انسان کو بچے کو جنم دیتی ہے، ماں پیدا کرتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اس وقت کا جنم دیتے وقت کا، پیدا کرتے وقت کا، پیدائش کے وقت کا جو درد ہوتا ہے، اس درد کو ماہرین علوم ابدان کہتے ہیں سب سے سخت درد ہوتا ہے انسان کے جسمانی دردوں میں سے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اکرم یہ نہ فرماتے کہ بچے کی ولادت کے وقت اگر ماں دنیا سے اڑ جائے تو وہ شہید ہوتی ہے، اس کو وہی رتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جا کر کے شہادت کا جام نوش کرنے والے شہیدوں کو حاصل ہوتا ہے، مجاہدوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور رسول نہ فرماتے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے وقت ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ویسے ہی داخل کر دی جائے گی جیسے شہید جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نبی نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا، مگر مجھے اجازت دی میں جملہ کہہ دوں، گویا اگر بچے کو پیدا کرتے ہوئے ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا حساب کتاب ویسے ہی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ ثواب حاصل کر لیتی ہے جیسے جنگ بدر و جنگ احد و جنگ کربلا میں مارے جانے والے اسلام کے مجاہدین ہیں۔ ہم نے کس جہت سے مقایسہ اور موازنہ کیا ہے یہ باشعور مجمع میرا سمجھ رہا ہے۔ وہ رتبہ محسوس کیجئے، شہادت کا درجہ ماں کو ملتا ہے، لیکن وہ درد کہ جس کو برداشت کرنے کی وجہ سے اگر ماں کو یہ رتبہ ملتا ہے اور زندگی کا سب سے سخت ترین درد کہا جاتا ہے، اور اگر ایسی حالت میں ماں مر جائے تو سیدھے جنت میں چلی جاتی ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے، ایسے تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہوئے بھی ماں، کیا آپ دنیا میں کوئی عورت پائیں گے، ڈھونڈیں گے کوئی ماں جو یہ کہے کہ خدایا مجھے اس درد کے ماحول سے، درد کے عالم سے نہ گزار؟ اتنے دردناک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، پھر بھی دنیا کی
ہر عورت یہ کہتی ہے خدایا ہمیں وہ درد دے دے، خدایا وہ ہمیں درد دے دے، خدایا وہ ہمیں درد دے دے، چونکہ وہ درد نہیں ہے بلکہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ درد ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن کر کے سامنے آ رہا ہے، اولاد کی شکل میں۔ اولاد کی محبت میں ماں ایسے امور انجام دیتی ہے، ایسے مراحل سے گزرتی ہے۔ آپ محسوس کریں اس آیت میں ایک لطیف بات آگے آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور آگے سورہ لقمان میں عامین کا لفظ بھی آیا ہے، 2 سال کا لفظ بھی آیا ہے۔ بہرحال تو قرآن کیا کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30، یہاں پر حمل اور رضاعت دونوں کو ملا کر کے 30 مہینہ کہا گیا۔ رضاعت یعنی شیر دہی، دودھ پلانے کے ایام۔ قرآن کہتا ہے اس کا حمل، شکم میں حمل کرنا اور دودھ پلانا، ان دونوں کی مدت ملا کر کے 30 مہینے بنتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اپنے ذہن میں سوچئے گا اس کا جواب، اور میں عرض کرتا ہوں ابھی کہ حمل کی مدت کتنی ہے؟ 9 مہینے کی۔ قرآن مجید دوسری جگہ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماؤں کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو پورے 9 مہینے، پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو 2 سال تو 24 مہینے ہوئے، اور حمل کی مدت 9 مہینہ، تو 24 اور 9 33 مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور فصال یہ دونوں ملا کر کے 30 مہینے بنتے ہیں۔ 33 مہینہ ہونا چاہیے مگر قرآن 30 مہینہ کہہ رہا ہے۔ یہی وہ آیت تھی جس کو پیش کرتے ہوئے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دربار خلافت میں وارث قرآن نے ایک مسئلے کو حل کیا تھا۔ جب دربار خلافت میں یہ مسئلہ آیا، ایک عورت پیش کی گئی، اس کے شوہر نے یا سسرال والوں نے اس پر زنا کا الزام لگایا کہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے یہ عورت، اس کو سنسار کیا جائے۔ سوال کیا گیا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی تھی، ابھی بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مہینہ پہلے یہ غلط کام کی مرتکب ہو چکی تھی۔ اب دربار خلافت میں فیصلہ سنایا جا چکا کہ دلیل صحیح ہے کہ جب شادی تھی 6 مہینہ پہلے ہوئی ہے اور ابھی بچہ صحیح و سالم سامنے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ گناہ کی مرتکب ہے، اس کو سزا دی جائے، سنسار کرنے کا حکم سنایا جا چکا تھا۔ وہاں مولا کائنات کو جب خبر ہوئی تو مولا کائنات حاضر ہوئے۔ مولا کائنات نے مسئلے کو حل کیا۔ مولا کائنات دربار خلافت میں کیوں جاتے تھے؟ ان کی مدد کیوں کرتے تھے؟ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں کے ذہن کو مشوش کیا جاتا ہے اس طریقے کے موارد کو پیش کرتے ہوئے کہ بڑی دوستی تھی، علی مدد کرنے جاتے تھے، علی ساتھ دیتے تھے۔ سنیے، علی ساتھ کیوں دیتے تھے؟ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا نا، مولا کائنات کے سامنے ایک بچہ لایا گیا، 2 عورتیں تھیں جو دعویٰ کر رہی تھی بچہ ہمارا ہے، یہ بھی کہتی تھی میرا بیٹا ہے، وہ بھی کہتی تھی میرا بیٹا ہے۔ مولا کائنات نے قمبر کو بلایا، قمبر تلوار لے کر کے آؤ، یہ بھی مدعی ہے، یہ بھی مدعی ہے، گواہ اس کے پاس بھی نہیں، گواہ اس کے پاس بھی نہیں، فیصلہ تو ہونا ہے۔ یہ بھی کہتی ہے میرا بیٹا، وہ میرا بیٹا کہتی ہے۔ تو اب جب گواہ نہیں ہے تو فیصلہ کیسے ہو؟ قمبر تلوار لے آؤ، نہ اس کا حق ضائع ہو نہ اس کا حق ضائع ہو، تلوار سے بچے کے 2 حصے کرو برابر کے، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے۔ جیسے ہی قمبر تلوار لے کے آگے بڑھے، ان میں سے ایک عورت بول اٹھی کہ مولا مولا یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، بچہ اسی کا ہے، اس کے حوالے کر دیجئے، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ جس عورت نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی، بچہ میرا نہیں ہے، علی نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا، کہا قمبر بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو۔ حقیقی ماں بچے کی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بیٹا نہ تھا وہ آدھے بچے کا انتظار کر رہی تھی، مگر جس کا اپنا بچہ تھا اس نے سوچا غیر کے پاس رہے گا، سالم تو رہے گا، زندہ تو رہے گا۔ مسئلہ یہی ہے اسلام کے ساتھ اور علی کے ساتھ۔ علی مرتضیٰ ان کی بار بار مدد اس لیے کرتے تھے، اور تلوار اپنے حق کے چھیننے کے لیے اس لیے نہیں اٹھایا کہ خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا مدینہ اور اسلامی مملکت تو اصل اسلام کو خطرہ تھا۔ اسی کے پاس رہے، غیر کے پاس رہے، اسلام بچا تو رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر بچہ اس ماں کے پاس، اس عورت کے پاس بھی چلا جاتا کہ جس کا بچہ نہ تھا، تو غذا پہنچانے کے لیے، فیڈ کرانے کے لیے وہی جاتی جو حقیقی ماں تھی۔ مولا کائنات
اسلام دوسروں کے آغوش میں تھا، لیکن مولا کائنات اس لیے جاتے تھے کہ غذا اسلام علی کے پاس تھی. علی کو پتا تھا حقیقی حلال کیا ہے، حقیقی حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. سلوا پڑھیں آپ ذرا. بہرحال تو مولا کائنات دربار خلافت میں گئے اور جانے کے بعد اسی آیت کے ذریعے سے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے ذریعے سے مولا کائنات نے فیصلہ سنایا. اور مولا نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں پورے 2 سال عورتوں کو، اپنے بچوں کو مائیں دودھ پلائیں، عورتیں دودھ پلائیں، مائیں دودھ پلائیں. اور دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے پروردگار عالم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 6 مہینے میں بھی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو صحیح اور سالم رہ سکتا ہے. اب تم 6 مہینے میں بچے کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس عورت کو زانیہ نہیں کہہ سکتے ہو. 6 مہینے بچہ پیدا ہو جانا اس کے گنہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اس کی مثال خود امیر المومنین گھر میں موجود تھی. امام حسن اور امام حسین علی کے دونوں شہزادے 6 ماہی مولود تھے. 6 مہینے میں حسن بھی پیدا ہوئے، 6 مہینے میں حسین بھی پیدا ہوئے. اور حسنین سے زیادہ کامل الخلقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ منزل ہے. ایسی اور بھی موارد تھی، کچھ موارد تھے، اس کو پیش کرنا تھا لیکن گفتگو ختم ہو گئی. صرف ایک حدیث اور ربط مسائل اور اس کے سہارے سے گفتگو کے دوسرے رخ کو پیش کیا جا سکے، یعنی مقدس ماں، عظیم ماں. یہ تو ماں کی عظمت تھی اور اب عظیم ماں کا تذکرہ کرنا ہے. مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات. نبی کی طرف سے جملہ مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جنت، اس کا ایک مفہوم مشہور ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ سکے کا صرف ایک رخ ہے. اس لیے کہ اگر والدین کی ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جانا یقینی ہو تو جنت بہت سے کافروں کو بھی مل جائے گی. اس لیے کہ کافروں کی بھی مائیں ہوتی ہیں اور کافر اور مشرک بھی تو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. بہت سے کافر ایسے ہوتے ہیں، مشرک ایسے ہوتے ہیں جو مومنوں سے بہتر طریقے سے اپنے ماں کا خیال رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو حدیث تو قرآن سے ٹکرا گئی، اور جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو نہیں ماننا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس لیے فضل جنت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے. قرآن مجید نے کئی جگہ پر اس مفہوم کے پیش کیا ہے کہ کافر اور مشرک جنت میں نہیں جائیں گے. جنت متقین کے لیے، مومنین کے لیے. اور اس حدیث کے اعتبار سے جو ماں کی خدمت کرنے والے بچے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث، یہ سکے کا صرف ایک رخ ہے. سکے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر اس حدیث کی وجہ سے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں تو ماں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اچھی تربیت کرے اولاد کی. یہ حدیث ماں کو بھی متوجہ کر رہی ہے، اس لیے کہ اعلان ہوتا ہے، نبی کی فرمائش ہے، نبی کا جملہ ہے، نبی کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں کہ یحودان ہی و ینصران ہی، جو یہودی نصرانی یا کافر بنا دیتے ہیں. تو قرآن سے حدیث ٹکرا نہیں رہی ہے بلکہ دونوں رخ کو ملا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو حدیث قرآن سے عین مطابقت کر رہی ہے. ماں کے ساتھ نیکی کرو، یہ اولاد سے کہا گیا، اور ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. اس لیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو گی تو بچہ جنتی بنے گا ورنہ جہنم میں چلا جائے گا. بچوں کی جنت تمہاری آغوش میں ہے، آغوش تربیت میں ہے، تمہارے قدموں کے نیچے ہے. تمہارے نقش قدم میں بچہ چلے تو جنتی بن جائے. تو خود اپنے کو اچھا بناؤ اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کتنی عظیم ہوگی وہ ماں کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت کے سرداروں کی جنت ہو. یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، کیسی عظیم ماں تھی وہ کہ جس سے آ کر کے جنت کے سردار اپنے مسائل حل کرواتے تھے، چاہے وہ تختی کا معاملہ ہو یا یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یا ایسے اور موارد ہوں. کتنی عظیم ماں تھی. ایسی ماں تھی تبھی تو امام زمانے نے فرمایا کہ جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. دیکھو ہم سب ائمہ اللہ کی حجت تمہارے اوپر ہیں، لیکن میری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی حجت ہمارے اوپر ہے. اللہ اکبر.
وہ ماں جب دنیا سے رخصت ہو گئی، ایک ماں کے سارے ثواب کے لیے اولاد نے، بیٹیوں نے، بیٹے نے مجلس منعقد کی ہے۔ لائق داماد بھی ہیں جنہوں نے اس امر میں اہم کردار ادا کیا۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی ماں کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام مرحومین بالخصوص جو ہمارے درمیان سے اٹھ جانے والے محبان اہل بیت، ان کو ان کی مغفرت ہو اور جوار معصوم میں جگہ نصیب ہو محبان اہل بیت کو۔ آپ محسوس کریں کیسی ماں ہے وہ ماں کہ جس کا عمل ایسا تھا، جس نے رسول خدا کو اس کی ماں کے جانے کے بعد، اور جب رسول خدا ہر طرف سے مصیبتوں کے حصار میں تھے، کفار قریش، کفار مکہ، حجاز والوں کی ہر طرف سے نازیبا حرکتوں کا سامنا تھا، دل برداشتگی کے دور سے نکالنا تھا رسول کو، تو یہ کردار ادا کیا ہے فاطمہ زہرا نے، رسول کو سہارا دیا۔ جو رسول کے لیے ام ابیہا بن گئی ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی مشفق ماں رہی ہوگی۔ یقیناً اس ماں کا چلا جانا، رخصت ہو جانا بچوں کے لیے کتنی صبر آزما منزل ہے۔ یہی وجہ ہے بچے تو سبھی ماں سے پیار کرتے تھے، لیکن حسین کی کچھ الگ ہی کیفیت تھی، حسین کا کچھ الگ ہی انداز تھا۔ روایت کے الفاظ تفصیل نہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، صرف 2 جملے بصائب کے گفتگو مکمل کر دوں، اور ماں جس کے صالح ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی اس کو ثواب منتقل ہو جائے، پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جنازہ تیار کیا، غسل و کفن دے دیا، بچوں کو دیدار کے لیے بلایا، رخصت آخر کے لیے بلایا، بچوں آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ میں مصائب کا صرف ایک وہ منظر پیش کر رہا ہوں کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے ہر خطیب پڑھتا ہے اور ہر سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ دردناک ترین منزل ہے۔ اس ایک جملے سے حسین کو ماں کا پرسہ دے دیجئے، فاطمہ زہرا کو حسین کا پرسہ دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کی مصیبتیں اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہیں۔ جناب امیر المومنین نے جب جنازہ تیار کر لیا اور آواز دی بچوں اور رخصت ہو جاؤ ماں سے، ماں کا دیدار آخر کر لو، اس وقت تاریخ کے الفاظ ہیں، حسن آئے ماں سے رخصت ہو گئے، زینب ام کلثوم ماں سے رخصت ہو گئی، مگر حسین قریب نہیں آتے۔ علی نے ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے حسین تڑپ کے ماں کے جنازے کے قریب آ گئے۔ علی نے کہا بیٹا میں ماں کا جنازہ اٹھا رہا ہوں، کیا ماں کا دیدار آخر نہ کرو گے؟ میں یہ کہنا تھا کہ حسین دوڑے ہوئے آئے، جنازے کے قریب تو آئے مگر تابوت کے سرانے نہیں بلکہ تابوت کے پائیں کھڑے ہو کے حسین نے ماں سے ایک جملہ کہا، اماں کیا مرنے کے بعد محبت میں کمی آ جاتی ہے؟ اماں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین آیا ہو اور آپ نے آغوش میں نہ لیا ہو، آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو؟ بس یہ کہنا تھا کہ بندہائے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز سیدہ آئی، آ میرے لال سینے سے لگ جا، آ میرے لال سینے سے لگ جا۔ حسین فاطمہ کے سینے سے لپٹے، جبریل امین آ گئے، اے علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ کیا ہو گیا؟ کہا یا علی اس منظر کو دیکھ کے جنت میں نبی گریا کناں ہیں، نبی کو روتا دیکھ کر کے صف انبیاء اور صف ملائکہ میں تلاطم برپا ہے۔ بس تاریخ کہتی ہے، آخری جملہ تاریخ کہتی ہے کہ علی آگے بڑھے، حسین کا شانہ ہلایا، بیٹا ماں کے سینے سے الگ ہو جا، مگر حسین ماں کے سینے سے الگ نہیں ہوتے۔ ایک جملہ کہتے ہیں، اماں میں اس وقت تک تمہارے سینے سے الگ نہ ہوں گا اماں جب تک مجھ سے وعدہ نہ کر لو۔ آواز سیدہ آئی، اے میرے لال بول کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا سے حسین نے کہا، اماں مجھ سے وعدہ کرو جس طریقے سے تم نے اپنے وقت آخر مجھے سینے سے لگایا ہے، اے اماں جب کربلا میں میرا وقت آخر ہوگا تو کربلا ہوگی اماں۔ آواز سیدہ آئی، اے میرے لال میں نے وعدہ کیا کربلا ضرور آؤں گی۔ اس واقعے کو 50 سال گزرے۔ ذاکر کہتے ہیں کہ حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ عزادارو حسین ڈگمگاتے نہیں ہیں بلکہ حسین کبھی داہنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی آگے کی سمت دیکھا
کبھی پیچھے کی سمت دیکھا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں، جب کچھ نظر نہ آیا تو سم اسپا کے پاس سے ایک آواز ابھری جو حسین کے کانوں سے ٹکرائی، آواز سیدہ بلند ہوئی، اے میرے لال کدھر دیکھتا ہے؟ ارے تیری ماں آ گئی۔ غضب ہو گیا، حسین آغوش سیدہ میں آئے، شمر کا خنجر چلا، سیاہ آندھیا چلی، ماں کی آغوش میں بیٹا ذبح ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ حیدر جہاں مرحومہ بنت میر کاظم علی زیدی صاحب کی روح کو ہدیہ فرمائیے۔